اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا کے حالات زندگی میں حضرت کے معجزات اور کرامات کے بارے میں جاری ہے، اور اس سلسلے میں آج جو میں آپ کے سامنے واقعہ لے کر آیا ہوں اسے دو مختلف انداز میں نقل کیا گیا ہے۔ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ماجرا دو مختلف مقامات پر رونما ہوا ہو۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف التحیت وثنا کی مظلومانہ شہادت کے بعد اس وقت امام جعفر صادق کے جو بڑے فرزند تھے جن کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے امام صادق آل محمد کی جانشینی اور شیعیان حیدر کرار کی امامت کا دعویٰ کیا۔ ایک روز لوگوں کی کثیر تعداد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا کے محضر میں موجود تھی، تو وہاں پر امام موسیٰ کاظم کے سامنے عبداللہ کے اس دعوے کا بھی ذکر ہوا۔ تو امام موسیٰ کاظم نے عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ وہ آئیں، اور دوسری طرف امام موسیٰ کاظم نے یہ حکم دیا کہ گھر کے صحن میں لکڑیوں کا انبار جمع کیا جائے۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو امام موسیٰ کاظم نے حکم دیا کہ انہیں آگ لگا دی جائے، اور جب لکڑیوں کو آگ لگ گئی، اچھی طرح سے لکڑیاں دہک گئیں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا اٹھے اور لکڑیوں کے جلتی ہوئی دہکتی ہوئی لکڑیوں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے اصحاب سے، اپنے مؤمنین اور شیعوں سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا وہیں محو گفتگو رہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لے آئے اور عبداللہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم اگر یہ گمان کرتے ہو کہ والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف التحیت وثنا کے بعد تم شیعیان حیدر کرار کے امام ہو اور والد بزرگوار کے جانشین ہو، تو اٹھو اور جاؤ اس لکڑیوں، ان دہکتی ہوئی لکڑیوں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا سے اس بات کی توقع نہیں رکھتا تھا، فوراً اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اور اٹھ کر اس محفل سے باہر چلا گیا۔ دوسرا یہی ماجرا اسی آگ سے متعلق اور عبداللہ سے متعلق کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ الاف التحیت وثنا کی شہادت ہوئی تو عبداللہ نے امام کے بعد اپنی امامت کا دعویٰ کیا۔ ایسے میں امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا نے اسے پیغام بھیجا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ جب عبداللہ امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچے تو امام نے عبداللہ سے کہا کہ تم اگر یہ گمان کرتے ہو کہ امام جعفر صادق علیہ الاف التحیت وثنا کے وارث ہو، ان کے جانشین ہو اور ان کے بعد امام ہو، تو اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اس دہکتے ہوئے تندور میں اپنا ہاتھ ڈال دو۔ عبداللہ یہ بات جب امام موسیٰ کاظم سے سنتا ہے تو فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور ایسا کام ہرگز نہیں کرتا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور دہکتے ہوئے اس تندور کے اندر موجود لکڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولتے رہتے ہیں اور اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ دو ماجرا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا سے متعلق نقل ہوئے ہیں کہ جن میں امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا کو آگ نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پہلا واقعہ کشف الغمہ سے آپ کی خدمت میں نقل ہوا ہے، اور دوسرا واقعہ بہار الانوار جلد نمبر 48 میں موجود ہے، لیکن ہم نے یہ دونوں واقعات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف التحیت وثنا سے متعلق معجزات اور کرامات کے بارے میں جو کتاب تحریر کی گئی ہے اس سے آپ کی خدمت میں
نقل کر رہے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے معجزات کے بارے میں، کرامات کے بارے میں، تو آپ ہماری گفتگو کو مزید بھی سن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔